وزیراعظم آرمی چیف کے ہمراہ مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عثمان یوسف کے عزم فرشناسی کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کی بھی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، کہا بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر، وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ کہتے ہیں پاکستان کو بھارت کی کھلی جارحیت اشتعال انگیزی کے خلاف شاندار کامیابی ملی۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب بھارت نے بزدلی کا مظاہرہ کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے، ہمیں جوابی کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی بہادر اور پیشہ ورانہ مسلح افواج نے دشمن کو اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو مؤثر جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ یوم تشکر پر اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مزار قائد اور مزار اقبال پر تقریبات۔ بھارت نے پاکستان میں جنگ مسلط کی اپنی مرضی سے، اور ختم اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی سے کرائی۔ جو منہ توڑ جواب دن کی روشنی میں ہم نے دیا، اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم کے ٹیلی فون دنیا بھر میں گھومتے رہے ثالثی کرانے کے لیے۔ یوم تشکر پر گورنر سندھ کامران ٹھسوری کے مزار قائد اعظم پر حاضری، میڈیا سے گفتگو میں کہا فوج پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور دشمن کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی، کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پرچم کشائی کی، کہا قوم کو فتح مبارک ہو۔ پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے پشاور میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس کے پی میں پرچم کشائی کی۔ یوم تشکر پر پاک فوج کے شہداء کی قبروں پر حاضری، گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، مسلح افواج کے چاق چوبند دستہ نے سلامی پیش کی۔ پاک فوج کے بہادر سپود میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر بھی پھول رکھے گئے۔ میجر راجا عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر دعا کی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی خصوصی تقریب ہوئی۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتح خوانی کی گئی۔ یوم تشکر پر پاک فوج سے یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں، راولپنڈی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کچہری سے ریلی نکالی گئی۔ ملتان کے ضلع کونسل سے کچہری چوک تک ریلی، فیصل آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی، شرکاء کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، پاک وطن کے ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ راولاکوٹ میں سول سوسائٹی، طلبہ اور سیاسی جماعتوں کی ریلی، میرپور آزاد کشمیر میں پاک فوج زندہ باد ریلی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ملاقات میں حالیہ علاقائی پیش رفت، پاک بھارت جنگ بندی پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار کو سراہا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستانی قیادت سے متعلق ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی قائم مقام سفیر سے ملاقات میں گفتگو، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے توہین عدالت کیس کی لارجر بینچ منتقلی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف توہین عدالت از خود کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس دیے، ڈویژن بینچ کا یہ آرڈر اپنے سینئر ساتھی جج کی اتھارٹی کے خلاف ہے۔ اختیار کے اس تجاوز کو تسلیم کر لوں تو سائلین کو میری عدالت پر کیوں اعتماد رہے گا؟ ایڈیشنل اور ڈپٹی رجسٹرار سے پوچھا، آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے والی بات عدالت سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے آپ کو سنا اور سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، مجھے قانون آتا ہی نہیں ہے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مذاق بنا رہے ہیں کیا؟ ڈویژن بینچ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں؟ توہین عدالت کی یہ کارروائی آگے بڑھاؤں گا اور فیصلہ لکھوں گا۔ عدالتی معاون نے کہا، ڈویژن بینچ کے آرڈر میں ابہام ہے، وضاحت تک کارروائی نہ بڑھائی جائے، اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جج میں تنازع ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا، ججز میں تنازع ہے، میں کیوں دکھاوا کروں کہ تنازع نہیں؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں جو اقدامات حکومت کے تھے وہ عدالت نے کیے۔ عدالتی حکم کی وجہ سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو امریکہ کا ویزا ملا اور ان کی عافیہ صدیقی سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ عدالتی حکم پر پاکستانی وفد امریکہ کیا اور عافیہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ پٹیشن کو ختم کرنے سے مسئلہ ختم ہوگا نہ حل ہوگا۔ عافیہ صدیقی کیس اب ایک تحریک بن چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے عافیہ صدیقی رہائی کیس میں ریمارکس۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، ہم اس کیس میں جس حد تک جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے۔ عدالت کی وکیل عمران شفیق کو ایک ہفتے میں ترمیم شدہ پٹیشن دائر کرنے کی ہدایت۔ What we want to do is, in the budget, reflect the strategic direction of travel of Pakistan's economy, very much in line with the homegrown economic agenda. اور دنیا پاکستان کے مائیکرو اکانومک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈز کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوش آئند ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکسوں میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز کی گئی۔